آج ہم ایک ایسی ریاضیاتی دنیا کا جائزہ لینے والے ہیں جو بظاہر ہماری عام دنیا جیسی ہے، لیکن درحقیقت بالکل مختلف ہے۔ ہم کمپوزیشنل ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے کہ ہم برسوں سے جس روایاتی شماریاتی ریاضی پر اندھا دھند بھروسہ کرتے آئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پوری سائنسی دنیا کو غلط سمت میں لے جا رہی ہو۔ تو آئیے اس دلچسپ اور بظاہر پیچیدہ موضوع کو بالکل سادہ انداز میں سمجھتے ہیں۔ خیر، اس ٹوٹی ہوئی ریاضی کا احساس ہمیں آج نہیں ہوا، بلکہ اس کہانی کا آغاز 1897 میں ہی ہو گیا تھا۔ تب مشہور ماہر شماریات کارل پیئرسن نے پہلی بار یہ مشاہدہ کیا کہ جب ڈیٹا کا تجزیہ مشترکہ ڈینومینیٹرز یعنی یکساں نسب النما کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ بہت ہی سنگین قسم کے خطرات چھپے ہوتے ہیں۔ پیئرسن نے اسے جعلی ارتباط یا اسپیوریس کوریلیشن کا نام دیا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ کمپوزیشنل ڈیٹا یا کوڈا اصل میں ہے کیا۔ یہ بنیادی طور پر کسی مکمل چیز کے مختلف حصے ہوتے ہیں، جیسے پرسنٹیجز، ارتکاز یا پارٹس پر ملین۔ یہاں جو سب سے اہم بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریاضیاتی طور پر بند ڈیٹا یعنی کلوزڈ ڈیٹا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کل کے اندر ایک حصہ بڑھتا ہے تو کسی نہ کسی دوسرے حصے کو لازمی طور پر کم ہونا پڑے گا۔ یہ ایک ایسا توازن ہے جسے آپ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آج ہم جن چیزوں کا جائزہ لیں گے ان میں شامل ہیں: پہلا، بند ڈیٹا کا جال، دوسرا، متعلقہ معلومات کے اصول، تیسرا، سمپلیکس میں داخلہ، چوتھا، لاگ ریشیو مترجم، اور پانچواں، ڈیٹا میں توازن تلاش کرنا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں بند ڈیٹا کے جال کی۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک حقیقی دنیا کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں دو سائنسدان مٹی کے بالکل ایک ہی نمونے کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ سائنسدان اے مٹی کے مکمل نمونے کو دیکھتا ہے جس میں جانور، نباتات، معدنیات اور پانی شامل ہیں۔ دوسری طرف سائنسدان بی اسی مٹی کو پہلے خشک کرتا ہے، یعنی اس میں سے پانی نکال دیتا ہے، اور پھر باقی بچ جانے والے 3 حصوں کا تجزیہ کرتا ہے۔ ذہن میں رہے کہ دونوں اپنی جگہ بالکل درست پیمائش کر رہے ہیں۔ لیکن اب ذرا ان کے نتائج دیکھیں۔ یہ واقعی بہت حیران کن ہے کہ نتائج ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں۔ جب ارتباط یا کوریلیشن نکالا جاتا ہے تو سائنسدان اے کو جانوروں اور نباتات کے درمیان +0.50 کا مثبت تعلق ملتا ہے، لیکن بالکل اسی مٹی کے لیے سائنسدان بی کو -0.57 کا منفی تعلق ملتا ہے۔ ایک ہی مٹی، ایک ہی اجزاء، لیکن روایتی شماریات نے ایک کو مثبت اور دوسرے کو مکمل طور پر منفی رشتہ دکھا دیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا شماریاتی سانحہ ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، متعلقہ معلومات کے اصول۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 1982 میں جان ہیچسن نے کچھ نئے زمینی اصول وضع کیے۔ پہلا یہ کہ پیمانے یا سائز سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، جسے اسکیل انویرینس کہتے ہیں۔ دوسرا، حصوں کی ترتیب اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ان میں جو سب سے اہم اور بنیادی اصول ہے وہ سب کمپوزیشنل کوہیرنس ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر ہم پچھلی مثال کی طرح پانی کو ہٹا بھی دیں تو باقی ماندہ حصوں یعنی جانور اور نباتات کا آپس کا رشتہ متضاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اصول ہمیں اس تباکن تضاد سے بچاتا ہے۔ تو اس ساری بحث کا لبِ لباب یہ ہے کہ اس تجزیاتی دنیا میں مطلق اعداد یعنی ایبسلیوٹ نمبرز سراسر دھوکہ ہے۔ 1% یا مقدار بذات خود کچھ نہیں کہتی جب تک اسے دوسرے حصوں کے تناسب میں نہ دیکھا جائے۔ حقیقی معنی صرف اور صرف ان حصوں کے درمیانی تناسب یا ریشیوز میں ہی چھپے ہوتے ہیں۔ اب باری ہے تیسرے حصے کی، سمپلیکس میں داخلہ۔ سمپلیکس اصل میں کمپوزیشنل ڈیٹا کی وہ جیومیٹرک سپیس ہے جہاں ہماری روزمرہ کی طبعی دنیا کی عام ریاضی بالکل کام نہیں کرتی۔ یہاں فاصلے ماپنے کے عام طریقے فیل ہو جاتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں، ہماری طبعی دنیا میں 5% سے 10% تک کا اضافہ کسی بھی مقدار کو دوگنا کر دیتا ہے، جبکہ 50% سے 55% تک جانا محض ایک معمولی سا متعلقہ اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ سمپلیکس اسی حقیقت کی جیومیٹرک نمائندگی کرتا ہے، اور یہ شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ سمپل ایکس کے اپنے ہی طبیعیات کے قوانین ہیں۔ جہاں عام طبعی دنیا میں ہم چیزوں کو جمع کرتے ہیں یا ضرب دیتے ہیں، سمپل ایکس کی اس متعلقہ دنیا میں ہم عام جمع کی جگہ پرٹربیشن اور ضرب کی جگہ پاورنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ریاضی کا ایک بالکل نیا اور منفرد نظام ہے۔ تو پھر اس نئی دنیا میں کام کیسے کیا جائے؟ ایچسن نے ایک بڑا ہی زبردست 5 نکاتی فلسفہ پیش کیا۔
سب سے پہلے اجزاء کو پہچانیں، پھر انہیں لاگ ریشیوز میں تبدیل کریں، اس کے بعد انہیں ویکٹرز کی شکل میں سمپلیکس سے باہر ہماری عام دنیا میں لایا جاتا ہے، جہاں ہم روایتی شماریات کا استعمال کر کے محفوظ طریقے سے تجزیہ کرتے ہیں، اور پھر آخر میں نتائج کو واپس اسی کمپوزیشنل شکل میں ترجمہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل سائیکل ہے۔ اب ہم چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، لاگ ریشیو مترجم۔ ماہرین نے سمپلیکس سے باہر نکلنے کے لیے 3 اہم طریقے یا مترجم وضع کیے ہیں۔ پہلا ALR ہے، جو بہت سادہ ہے لیکن اس میں ایک خامی ہے کہ یہ اس بات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے کہ کس حصے کو ڈینومینیٹر بنایا گیا ہے۔ دوسرا CLR ہے، جو جیومیٹرک مین کا استعمال کرتا ہے لیکن یہ ڈیٹا کو ایک طرح سے محدود کر دیتا ہے۔ اور آخر میں ہمارے پاس ILR یا OLR ہے، جو ایک آرتھونارمل بنیاد استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم سخت اور بے عیب شماریاتی تجزیے کی بات کریں تو یہ طریقہ بالکل مثالی ہے۔ اس بہترین ریاضیاتی بنیاد کو متعین کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ایک ٹیکنیک ہے جسے سیکوینشل بائنری پارٹیشن یعنی SBP کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک کرتی یہ ہے کہ یہ بظاہر پیچیدہ نظر آنے والی جیومیٹری کو بڑی آسانی سے ایسے سادہ تضادات میں بدل دیتی ہے جنہیں سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا کے حصوں کو ترتیب وار 2 گروپس میں تقسیم کرتی چلی جاتی ہے جب تک کہ سب الگ نہ ہو جائیں۔ اور اب آخری حصہ، ڈیٹا میں توازن تلاش کرنا۔ یہاں ذہن میں ایک بہت ہی عملی سوال آتا ہے کہ ہم ان پیچیدہ ریاضیاتی توازن کو روزمرہ کی زندگی میں کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کو عام زندگی کی ایک مثال پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم ایک ماہر شماریات کے روزمرہ کے معمولات کا جائزہ لیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کیسے بنتی ہے۔ دن کے 24 گھنٹے مختلف سرگرمیوں کا ایک کلوز ڈیٹا ہے۔ ہم نے SBP ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے غیر دفتری سرگرمیوں یعنی نیند اور دیگر کاموں کو مثبت 1 کا نشان دیا ہے، اور تمام دفتری سرگرمیوں جیسے تدریس اور تحقیق کو منفی 1 کا نشان دیا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک توازن بن گیا ہے۔ جب اس پہلے توازن کا اصل ڈیٹا کی بنیاد پر حساب لگایا گیا تو جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ نمبر ہے، +0.8531۔ تو آخر اس نمبر کا اصل مطلب کیا ہے؟ دراصل یہ مثبت قدر یہ ثابت کرتی ہے کہ اوسطاً یہ شخص کام کرنے کی نسبت آرام کرنے یا دیگر کاموں میں زیادہ وقت صرف کرتا ہے۔ اگر یہی جواب منفی ہوتا تو ہم فوراً سمجھ جاتے کہ کام کا پڑھا بھاری ہے۔ لاگ ریشیوز نے واقعی روزمرہ کی ترکیب کے اندر چھپی ہی اصل کہانی کو کامیابی سے بے نقاب کر دیا ہے۔ اب آخر میں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، اگر ہماری روایتی ریاضی روزمرہ کی سادہ فیصدوں اور بند ڈیٹا پر اس بری طرح ناکام ہو سکتی ہے تو معیشت، طب اور ماحولیات کے ان گنت ڈیٹا سیٹس میں اور کون سے جھوٹے ارتباط یعنی جعلی تال میل ہماری کھلی آنکھوں کے سامنے چھپے بیٹھے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً مزید تحقیق کا متقاضی ہے۔ تو آج کے اس جائزے میں بس اتنا ہی۔ اس دلچسپ معلوماتی سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔